مرد کلندر نے آواز اٹھائی تھی کہ ملک پاکستان میں بسنے والے لوگوں، آج میری ماں کی عزت تو محفوظ ہے، نہیں محفوظ تو امت کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت محفوظ نہیں۔ اس مرد کلندر نے کہا تھا لوگوں، میرے والد کی عزت تو محفوظ ہے، نہیں محفوظ تو ابو بکر صدیق کی عزت محفوظ نہیں۔ جس کے منہ میں جو آتا ہے، جہاں آتا ہے، جس چوک اور چوراہے میں آتا ہے، وہ صحابہ کو گالی دے دیتا ہے، اور پڑوس ملک سے اٹھنے والی ایک سازش کے تحت جو انقلاب کے نام پر جس کے اندر پوری دنیا کے مسلمان بہتے جا رہے تھے، وہ سلاب خطرے کی وہ گھنٹی جب ہمارے سروں پر منڈلانے لگی تو اس مرد کلندر نے عزم کیا، اکیلا نکلا تھا، عزم کیا کہ میں اس سیلاب کو بھی روکوں گا، اور اس ملک پاکستان کے اندر ایک وقت آئے گا کہ میری یہ آواز ملک کے قانون کا حصہ بنے گی۔ اس وقت بھی مصلحت پسند لوگوں نے کہا کہ مولوی لگتے پاگل ہو گیا ہے، ایک مسجد میں بیٹھا ہوئے، اس کا ساتھ دینے والے اپنے بھی کوئی نہیں ہیں، چند داڑھی مون کلین شیو نوجوانوں کو لے کر کہتے ہیں کہ میں پورے ملک پاکستان کا قانون بدلوں گا۔ لوگوں نے ہنس دیا، کسی نے تانا دیا تو کسی نے مجنوں کہا، کسی نے پاگل کہا تو کسی نے تخریب کار کہا، لیکن اللہ کی قسم 38 سال کا سفر طے ہوا، یہ مرد کلندر اپنے جسم پہ ظلم و تشدد برداشت کرتا رہا اور گلی کوچوں میں دیوانہ وار امی امی کی صدائیں لگاتا رہا۔ یہ مرد کلندر کے اوپر کبھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے تو کبھی اسے تھانوں میں الٹا لٹکا کر اس پر ظلم و تشدد کے ہر پہاڑ کو توڑ دیا گیا۔ یہ ہر ظلم سہ کر یہ کہتا رہا کہ لوگوں، یہ میرے ظلم نہ دیکھنا، یہ ظلم ایک دن انقلاب لائیں گے، لوگوں میرے زخم نہ دیکھنا، میرے زخموں سے ایک دن ملک کی کایا پلٹے گی۔ لوگ پھر بھی ہنس دیتے تھے، یہ اپنے مشن میں دیوانہ وار لگا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کو گھر کی دہلیز پہ بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا۔ اس کا خون جو دہلیز کے اوپر بہا تھا، اس خون نے پھر رخ کیا اور سفر شروع کیا۔ اس خون کے سفر میں پھر کراچی سے اٹھنے والی ایک آواز جسے جبل استقامت کہتے ہیں، وہ جنگ کی طرف روانہ ہوئی۔ اسے دنیا علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس خون نے اعظم طارق کے اندر ایک تحریک پیدا کر دی۔ اس مرد کلندر کی حریت نے اعظم طارق کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ آواز اٹھی تو ملک کے کونے کونے میں پھیلنے لگی۔ آج پنجاب میں تو کل بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں تو کبھی کراچی کی سڑکوں پہ یہ آواز اٹھتی چلی گئی۔ یہ صرف ایک نہیں، کئی نوجوان تھے جن کو لاپتہ کر دیا گیا، کئی تھے جن کو پھانسیوں کے پھندوں پہ جھلا دیا گیا، کئی تھے جن کے گھروں سے جنازے اٹھنے لگے۔ یہ جنازے اٹھتے رہے، یہ سفر چلتا رہا۔ پھر میری نظروں میں جنگ کا وہ شہید بھی کل آیا جس کے گھر میں 7 بہنیں تھیں اور 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے جسے دنیا محمد قاسم کے نام سے جانتی تھی۔ والد بھی دنیا میں نہیں ہے، اکیلا بھائی ہے اور نوجوان ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا لاشا گھر میں آیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی اس تحریک میں دیکھا کہ گھر سے جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس بھائی کی بہنوں نے میت کو اپنے کندھوں پہ رکھا۔ بازار میں لا کر مولانا اسرار القاسمی سے کہا، قاسمی صاحب، آج تک دنیا نے یہ تو دیکھا ہے کہ بھائیوں کے کندھوں پر بہنوں کی ڈولیاں اٹھا کرتی ہیں، شاید تاریخ ایسی قربانی پیش نہ کر سکے کہ آج بہنوں کے کندھوں پہ بھائی کا جنازہ آیا ہے۔ اس سفر میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 4 بہنوں کا اکیلا بھائی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو بہنیں پھول نچھاور کرتی ہیں۔ ہم نے پھر اس سفر میں یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی گھر سے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو اگلے ہی روز بھائی کا جنازہ ہے۔ ہم نے اس سفر میں پھر یہ بھی دیکھا، 38 سال کے سفر میں یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک ہی گھر سے 4 جنازے اٹھتے ہیں۔ ہم نے کراچی کی دھرتی پر پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ بھائی اور بیٹوں کا جنازہ پڑا ہے۔
बूढ़ा बाप आता है और हाथ पकड़ के क़यादत का कहते परेशान ना होना, मेरा एक ही बेटा था, मिशन पे कुर्बान हो गया, जहां मेरे बेटे का नाम लिखा था मेरा नाम लिख दो। कहा बाबा क्यों लिख दें? कहा कल क़यामत की अम्मी आयशा के सामने जाऊंगा, कहूंगा माँ तेरे नाम पे पहले बेटा कुर्बान किया था, फिर अपना बुढ़ापा कुर्बान करके आया। लोग उस वक्त भी हंसा करते थे, लोग उस वक्त भी कहा करते थे ये तकरीबकार हैं, लेकिन जो इस मिशन से जुड़े हमें अव्वल दिन से यकीन था कि उस मर्द कलंदर ने जो कहा है एक दिन पूरा होकर रहेगा, चढ़ते सूरज की तरह यकीन था। फिर इस रास्ते में अगर मैं एक एक दास्तान का जिक्र करूं तो अल्लाह की कसम वक्त के दामन में जगह नहीं बचेगी। ऐसे ऐसे भी आए कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर उम्र कैद की ज्यादा से ज्यादा सजा 24 साल है या इससे ज्यादा 25 साल का कैदी है। मैंने जंग की धरती पे ये भी देखा कि इस तहरीक में 29 साल और 6 महीने का कैदी का रिकॉर्ड भी आलमी सतह पर पूरी दुनिया में इससे लंबा कैदी कोई नहीं है, वो भी जंग की सरजमीन का है। और जब 29 साल जिंदगी के जेल में गुजारने के बाद जंग की धरती पे पहुंचता है, क़यादत पूछती है बाबा जब जेल में गया था दाढ़ी काली थी, वापस आया है सफेद हो चुकी है, बता इरादा क्या है, मिशन क्या है? ये बूढ़ा दीवानावार झूम के कहता है मौलाना जिस मिशन पे जेल गया था, जिस मिशन पे 29 साल गुजार के आया हूँ, कल भी मिशन हक नवाज था, आज भी मिशन हक नवाज पे हूँ। लोगों ने तब भी कहा ये शिद्दत पसंद है, लोगों ने तब भी कहा ये तकरीबकार हैं। हमारा जाती मसला कोई नहीं था, अल्लाह की कसम हमारा जाती मसला कोई नहीं है। हमने इस सफर में बड़ी 17 जनवरी का ये अजीम शान दिन था, 17 जनवरी वो आवाज जो हक नवाज की दहलीज से उठी थी, नेशनल असेंबली में आई, ज़ेहरे बहस हुई और वहां पर कहा गया गुस्ताखे सहाबा के जा रहा था। 17 जनवरी के दिन मुल्क के पाकिस्तान के मीडिया ने देखा कि वो जो अकेलों की आवाज थी, वो पूरी खबरों में ये खबर चली कि हक नवाज की आवाज को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मुत्तफिका तौर पे पास कर दिया। 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा महीना लगता है, बिल क्लियर हो जाते हैं। 17 जनवरी और 7 अगस्त के दरमियान ये जो अरसा है, फिर मुल्क में जब बिल पास हुआ, जिन्हें हमारे भी कहते थे मौलाना ये तो गुस्ताखी नहीं करता, मौलाना ये बड़ा मोतदिल मिजाज आदमी है, मौलाना फलां बड़ा बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करता है। कुछ ऐसे भी थे जो तब भी तकरीबकार कहते थे और कुछ ऐसे भी थे, इधर हम बिल की जिद्दोजहद कर रहे थे, बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, इधर हम शोहदा के खून की लाज रख रहे थे, दिन रात की मेहनत जारी थी, और इधर कुछ अपनों में अपने ऐसे भी थे जो उन्हीं के साथ बुगलगीर हो रहे थे, बोले जो कभी नहीं बोले थे, वो भी खुल के सामने आए और तकिए की चादर उतार कर बोले। फिर हमने इस्लामाबाद में उलमाए कन्वेंशन किया 14 फरवरी को, उसमें कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी की आवाज़ पर हज़ारों नहीं, मैं कहूँ तो गलत ना होगा, लाखों उलमा इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में जमा हुए और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और क़यादत आई, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस जमात इस्लामी और तमाम सियासी जमातों के लीडर आकर स्टेज पर सबकी एक ही आवाज थी कि गुस्ताखे सहाबा तख्तेदार पे लटकना चाहिए। जब ये आवाज थी तो मैं सोच रहा था अल्लाह तेरी शान करीमी है, अल्लाह तू कितना रहीम है। वो जो आवाज हक नवाज ने जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग के मिंबर से उठाई थी कि गुस्ताखे अम्मी आयशा तख्तेदार पे जाना चाहिए, अपने बेगाने कहते थे ये अकेली आवाज है। आज हक नवाज नहीं, पूरे तमाम के तमाम मकातबे फिक्र, सियासी जमातें, समाजी जमातों के लीडर ये कह रहे थे, हक नवाज की जुबान में कह रहे थे कि गुस्ताखे अम्मी आयशा तख्तेदार पे लटकना चाहिए। फिर ये बिल सेनेट में चला गया, सोशल मीडिया पे तो आज आया है, सेनेट में कैसे पास हुआ। जिन लोगों ने अंदरून खाना मेहनत की है, मैं अपनी क़यादत को इस मौका पर कि जंग लड़के सेरा किसी के सर बांधा था,
اس دور میں اکابر کی سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو وہ میری قیادت نے کیا ہے۔ اندر خاصے میں محنت ہوئی۔ کل جب سینٹ میں بل پیش ہو رہا تھا ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے اس پر ووٹنگ شروع ہوئی ہم یہ لائیو منظر دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز تھی کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سر سجدوں میں تھے، پتہ نہیں کتنی دعائیں تھیں، اللہ شہداء کے خون کی لاج رکھنا، اللہ 38 سال قربان کیے ہیں، ہم نے ہتھ کڑیاں پہنی ہیں، بیڑیاں پہنی ہیں، ربا خون میں لت پت لاشیں اٹھائے ہیں، اللہ نے شہداء کے خون کی لاج رکھی۔ اور عصر کی نماز کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ سینٹ سے متفقہ طور پر ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کر دیا گیا ہے، اللہ کی قسم تم سوچ نہیں سکتے ہو ہماری کیفیت کیا ہے۔ جہاں خوشی کا عالم ہے وہاں شہید بھی یاد آ رہے ہیں، جہاں خوشی کا عالم ہے وہاں قربانیاں یاد آ رہی ہیں۔ ارے آپ دور نہیں، آپ کے ضلع میں یہ بھائی جوید صاحب بیٹھے، حاجی نذیر صاحب بیٹھے ہیں، رانا جمشید صاحب یہ پرانے ساتھی ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، مارے کھائی ہیں، یہ ساری قربانیاں الحمدللہ رنگ لے آئیں اور بالمتفق کا طور پہ پاس ہو گیا۔ اب انشاءاللہ گستاخ کہیں بھی ہوگا ملک پاکستان کی دھرتی پر گستاخ کے رہنے کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی۔ اب کہیں بھی گستاخی ہوگی تو اس کے لیے کم از کم 14 سال عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت کا قانون الحمدللہ بن چکا ہے، اور اس پر انشاءاللہ جلد ہی نافذ العمل ہو کر تمام اضلاع اور انتظامیہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ میں ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے اپنی ضلعی انتظامیہ کے پاس تھا، اعلیٰ افسران کے پاس تھا، وہاں میں نے ان کو یہ بل دکھایا اور اس بل کے جو محرکات ہیں، جو اس کی شکیں ہیں وہ دکھائیں، اور دیکھنے کے بعد مجھے اعلیٰ افسر کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم صرف آپ ہی خوش نہیں، آپ سے زیادہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ میں حیران تھا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے جب گستاخی ہوتی تھی ہم بھی مسلمان ہیں، آپ تو آزادانہ احتجاج کر لیتے تھے، ہمارے ہاتھ قانون سے بندھے ہوئے ہوتے تھے، دل ہی دل میں گڑتے تھے کہ ربا کوئی انتظام کر دے۔ وہ بل پڑھ کے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کو لاکھوں مبارکیں ہوں، آج کے بعد گستاخی ہوگی تو میں بھی اپنے ایمان کا تقاضا پورا کر سکوں گا۔ تو انشاءاللہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہماری منزل ابھی بہت دور ہے۔ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جس دن اسی طرح اچانک خبر آئے گی کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک پاکستان میں شیعہ کو مرزیوں کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، کیونکہ اس مرد کلندر کی یہ آواز اور یہ پوری ہو کر رہے گی۔ دعا ہے اللہ جس نے اس میں کوشش کی، دعائیں کی، اللہ ان کی دعاؤں اور کوششوں کو قبول کرے، اور بالخصوص اس میں سب سے زیادہ کردار جس شخص کا ہے اسے سفیر امن، قائد اہل سنت، نواب زمانہ حضرت اقدس حضرت علامہ محمد احمد لدھیانوی کہتے ہیں۔ ہم پورے ضلع کی طرف سے قائد محترم کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم قائد محترم کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں، قائد محترم قدم بڑھائیے، ہم ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ساڈی زندگی ساڈی جان بھی، ساڈی زندگی ساڈی جان بھی۔ تمام ممبر سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبروں سمیت تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی